هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيخرج على هذا حكم الرجعة في الحيزة الثالثة وزواله وتصحيح نكاح الغير وإبطاله وحكم الحبس والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها. اس اختلاف پر مندرجہ ذیل مسائل کی تخریج کی جائے گی، جن میں سے ایک ہے حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض میں رجعت کے حکم کی، وزوالہ اور اس کے حکم کے زائل ہونے کی، وتصحیح نکاح الغیر اور غیر زوج کے ساتھ نکاح کو صحیح قرار دینے، وابطالہ اور اس کو باطل کرنے کی، وحکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق اور محبوس کرنے اور چھوڑ دینے کے حکم کی، اسی طرح سکنا اور انفاق کی، والخلع والطلاق اور خلع اور طلاق کی، وتزوج الزوج باختها اور اسی طرح اس کے بہن کے ساتھ بیوی مطلقہ بیوی کی بہن کے ساتھ شوہر کے نکاح کی، واربع سواہا اور اس مطلقہ کے علاوہ 4 اور عورتوں کے ساتھ نکاح کی، واحکام المیراث مع کثرۃ تعدادها اور میراث کے احکام کی باوجود کہ میراث کے شعبے اور تفاصیل بہت زیادہ ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اوپر احناف اور شوافی کے درمیان اختلاف ہم نے ذکر کیا ہے، اس بنیاد پر بہت سارے مسائل کا استخراج اور استنباط کیا جائے گا۔ اوپر خاص کا حکم بیان کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال لی تھی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو اس مثال کے ذیل میں یہ بتلایا گیا تھا کہ احناف کے نزدیک جو عدت ہے مطلقہ مدخول بہا حیض والی اور غیر حاملہ، اس صفات والی عورت کی جو عدت ہے وہ ہے 3 حیض، یعنی کوئی عورت ہے جس کے ساتھ شوہر نے دخول کیا ہے اور وہ حائضہ ہے، عائسہ نہیں ہے، صغیرہ نہیں ہے، اور وہ غیر حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں ابھی کوئی حمل نہیں ہے، تو ان صفات والی عورت کو اگر شوہر نے طلاق دے دیا تو یہ عورت اپنی عدت 3 حیض سے گزارے گی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ عورت اپنی عدت 3 طہر سے گزارے گی۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ احناف کے یہاں عدت گزارنے کا طریقہ الگ ہے اور شوافی کے یہاں عدت گزارنے کا طریقہ الگ ہے، تو اس بنا پر بہت سارے مسائل کا استنباط اور استخراج ہوگا۔ یہاں 7 مسئلے ذکر کیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس بنیاد پر متفرع اور مستنبط ہوں گے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَزَوَالُهُ۔ حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ سے پہلا مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو
پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تیسرے حیض میں شوہر کے لیے رجعت کا حق ثابت ہوگا، اور شوافع کے نزدیک تیسرے حیض میں رجعت کا حق زائل ہو جائے گا۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک عدت یہ عورت حیض سے گزارے گی، اور ابھی اس کا تیسرا حیض چل رہا ہے، لہذا وہ عورت ابھی عدت کے اندر ہے، اور عدت میں شوہر کو رجعت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تیسرے حیض میں شوہر کو رجعت کا حق ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ عورت اپنی عدت طہر سے گزارے گی، اور جیسے ہی تیسرا طہر مکمل ہوا تو یہ عورت اس کے نکاح سے خارج ہو گئی، لہذا شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ عورت اگر تیسرے حیض میں دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو شوافع کے نزدیک یہ نکاح درست ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک تیسرے حیض سے پہلے ہی عدت پوری ہو گئی ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس عورت کو طہر سے عدت گزارنی ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تیسرے حیض میں چونکہ اس عورت کی عدت باقی ہے، اس لیے اس کا نکاح درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ عدت میں دوسرے شوہر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مطلقہ عورت محبوسہ رہے گی، یعنی اس کے لیے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ عدت کے زمانے میں مطلقہ کے لیے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تیسرے حیض سے پہلے چونکہ عدت پوری ہو گئی ہے، اس لیے وہ تیسرے حیض میں شوہر کے گھر سے نکل سکتی ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تیسرے حیض میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مطلقہ کے لیے شوہر پر نفقہ اور سکنا واجب ہوگا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو نفقہ اور سکنا واجب ہوتا ہے وہ عدت کے زمانے میں واجب ہوتا ہے، اور چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس عورت کی عدت 3 طور سے مکمل ہو گئی ہے، اس لیے شوہر پر اس عورت کا نان و نفقہ اور سکنا واجب نہیں ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ ابھی عدت کا زمانہ چل رہا ہے، اس لیے شوہر پر نان و نفقہ اور سکنا واجب ہوگا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی، پھر وہ عورت عدت گزارنے لگی، تو اب اگر یہ شخص اپنی اس مطلقہ بیوی سے تیسرے حیض میں خلا کرے یا اس کو مزید 1 طلاق دے دے، تو احناف کے نزدیک چونکہ عدت ختم نہیں ہوئی ہے اور عدت کے زمانے میں خلا کرنے اور طلاق دینے کی اجازت ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تیسرے حیض میں اس مطلقہ سے خلا کرنا بھی جائز ہوگا اور اس کو مزید طلاق دینا بھی صحیح ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تیسرے حیض میں چونکہ عدت باقی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک جو ہے عدت تھوڑا سا ہے، اس لیے ان کے نزدیک تیسرے حیض میں اس مطلقہ کو نہ طلاق دینا صحیح ہوگا اور اسی طرح اس سے خلا کرنا بھی درست نہ ہوگا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ تیسرے حیض میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نہ تو شوہر کے لیے اس مطلقہ کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے اور نہ اس کے علاوہ 4 مزید عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ تیسرے حیض میں عدت ابھی چل رہا ہے اس عورت کا، اور بقائے عدت کی وجہ سے اگر وہ اس کی بہن سے نکاح کرتا ہے تو جمع بین الاختین لازم آئے گا، اور اگر اس کے علاوہ مزید 4 عورتوں سے اور نکاح کرتا ہے تو 5 بیویوں کو جمع کرنا لازم آئے گا، اور یہ دونوں باتیں شرعاً ناجائز ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ تیسرے حیض سے پہلے ہی عدت پوری ہو گئی ہے، اس لیے ان کے نزدیک اس
مطلقہ بیوی کی بہن سے نکاح بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ 4 مزید عورتوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ 7واں اور آخری مسئلہ جو اس اختلاف سے متفرع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تیسرے حیض میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کی مطلقہ بیوی وارث بھی ہوگی اور اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ حیض میں عدت ابھی باقی ہے، تیسرا حیض چل رہا ہے اور عدت میں من وجہ نکاح باقی رہتا ہے، اور بیوی نکاحی کی وجہ سے اپنے شوہر کی وارث ہوتی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ لا وصیۃ لوارث، یعنی کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس مطلقہ عورت کے لیے تیسرے حیض میں شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وصیت کرے، ہاں اس کی بیوی وارث ہوگی۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس مطلقہ عدت چونکہ تیسرے حیض سے پہلے ختم ہو گئی ہے، اس لیے یہ مطلقہ تیسرے حیض میں اپنے شوہر کی وارث نہ ہوگی اور غیر وارث ہونے کی وجہ سے اس کے لیے وصیت کرنا بھی جائز ہوگا۔ آخر مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وَأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، یعنی جو میراث کے احکام ہیں وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ اب اس اختلاف پر بہت سارے احکام مختلف ہی ہو جائیں گے۔ مثلا اگر تیسرے حیض میں جو مطلقہ ہے اس کی شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب یہ عورت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک عدت وفات گزارے گی، اور شافعی کے نزدیک چونکہ عدت مکمل ہو گئی ہے اس لیے ان کے نزدیک 3 طہر مکمل ہونے کی وجہ سے وہ عورت عدت سے باہر ہے۔